السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، میں آپ سب سے پیشگی معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہماری زبان پٹھانی ہے، اردو میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تذکیر تانیث کی، تو اس کی میں پہلے سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس مختصر ترین صورت میں انسانیت کی زندگی بسر کرنے کے لیے 4 اصول مقرر کیے ہیں۔ اگر ان 4 اصولوں پر انسان گامزن ہوتا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور اگر ان 4 اصولوں کو نہیں اپناتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو ان 4 اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کے وقت کو گواہ بنا کر عصر کے وقت پر قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ عصر کے وقت پر قسم اٹھانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے نام پر کسی چیز پر
قسم نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ مکلف مخلوق جتنے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قسم اٹھاتا ہے عصر پر، تین پر، زیتون پر، شمس پر اور اس کے کرنوں پر، تو وہ مالک ہے، لا یسأل عما یفعل۔ اما ہم مکلف جو ہیں، ہمیں روکا گیا ہے کہ اللہ کے ذات کے سوا، اللہ کے صفات کے سوا اور کسی کے نام پر آپ نے قسم نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قسم اور جملہ اسمیہ اور لام تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، بنی نوع انسان خسارے پہ ہے۔ اب چار قسم انسانوں کے، یعنی ان چار اصولوں پر عمل کرنے والے انسانوں کو اس خسارے سے مستثنا فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر انسان ان چار اصولوں پر عمل کرتا ہے تو خسارے سے بچ سکتا ہے، اگر ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو ان الانسان لفی خسر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ایسی نعمت ہے یہ ایمان کہ ہم اس کو کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و رحم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، آپ بھی اس سے پہلے، کتاب و سنت پڑھنے سے پہلے، کتاب و سنت کے روشنی سے پہنچنے سے پہلے ایسے تھے جیسے اور لوگ ہیں، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا تم پر۔ اگر ہم جتنے بھی پیسے لگائیں ایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کے احسان، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا، خسارت سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو کہ مومن ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک انسان مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن ایمان کے وقت، ابتلا کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اگر ابتلا سے پہلے مر گیا تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اگر ابتلا آ گیا اور ابتلا میں پاس ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا تو مومن ہے، اور اگر ابتلا میں رہ گیا تو پھر مومن نہیں۔ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچاننے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، دین کو پہچاننا اس میں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ لامکان میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا باذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر رب کریم کے اذن کے بعد۔ اگر رب کریم اذن کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو پھر شفاعت کر سکتے ہیں۔ شفاعت بھی کون کرے گا؟ کس کے لیے کرے گا؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو، وہ سفارش کر سکتا ہے اور اس کے لیے سفارش کیا جا سکتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ اللہ اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالٍ عن جہات الست، جو 6 جہات ہیں، نہ اللہ کہتے ہیں اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، تو پھر کہاں ہو گیا؟ جو اللہ نہ اوپر ہوا، نہ نیچے ہوا، نہ آگے ہوا، نہ پیچھے ہوا، نہ دائیں ہوا، نہ بائیں ہوا، تو کہاں گیا؟ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنے شاگردوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ داخل عالم ہے، عالم کے اندر ہے، نہ عالم سے باہر ہے، نہ عالم سے ٹچ ہے، نہ عالم سے جدا ہے۔ جب عوام کو اتنا بڑے بات نہیں یاد نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے مختصر سے لفظ کہہ دیا کہ اللہ لامکان پہ ہے۔ اوپر اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اس سے مکان ثابت ہوتا ہے۔ جس سے بھاگ رہے تھے اسے کو خود بھاگ، کہتے ہیں بارش سے بھاگ رہے تھے تو پرنالے کے نیچے کڑا ہو گیا۔ مکان سے بھاگ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ لامکان پہ ہے۔ لامکان کیا چیز ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کو اوپر ماننا چاہیے۔ اللہ اوپر ہے، مستوی ہے عرش پر۔ یہی عقیدہ ہمیں خود اللہ نے سکھایا، ثم استوى علی العرش۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے 6 مواضع میں 6 جگہوں میں ذکر کیا ہے۔
اور یہ عقیدہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اوپر ہے۔ ایک صحابی تشریف لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بیڑ بکرے جوانیاں پہاڑ پہ چل رہے تھے، لونڈے اس کے ساتھ تھے، بھیڑیا نے آ کر ایک بکری کو یا ایک بھیڑ کو لی گئے، وہ لونڈی اس کے پیچھے بھاگتے رہے لیکن نہ چھڑا سکے۔ جب مالک آیا تو پوچھا کہ ایک بکری نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں، بھیڑیا اس کو لے گیا، میں نے بہت بھاگ دوڑ کیا لیکن چھڑا نہ سکی، تو تیش میں آ گیا، تھپڑ مارا۔ اب وہ لوگ ہم جیسے سنگ دل نہیں تھے، تھپڑ تو مان لیا لیکن دل کپ کپا گیا کہ میں نے یہ کیا جاتی ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے ایسے بات ہوئی تھی۔ کہا کہ جاؤ لے کے آؤ لونڈی کو لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی فی السماء، آسمان کی۔ فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آزاد کرو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کتابوں میں ہمارے مولوی جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عین سے اللہ کو کے بارے میں سوال کیا تو کافر ہو گئے، کیونکہ یہ عین مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ فتویٰ کفر کا کس پر لگا؟ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عین کے ساتھ سوال کرو گے تو کافر ہوگے۔ بھئی اللہ کا اوپر ہونا قرآن سے ثابت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات عرش پر مستوی ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے کہ تمہیں زمین پہ دسا دیں؟ کیا تم امن میں ہو اس ذات سے ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر آسمان سے پتھر برسائے؟ اللہ نے فرمایا آسمان، اس ذات سے جو آسمان، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی۔ اوپر ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ اور پھر یہی عقیدہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فخر کرتے تھے کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے خاندان نے، کسی کو بھائی نے، کسی کو باپ نے، کسی کو چاچا نے، کسی کو ماما نے، اللہ کے رسول کے نکاح میں دیا ہے۔ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، میں ایسے عورت ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 7 آسمانوں سے اوپر سے دیا۔ یہ عقیدہ ہمیں ان کو سکھایا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، جب تک کہ انسان اللہ کے ذات پر اور اللہ کے صفات پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، خسارے ہی میں خسارے میں رہتا ہے۔ وعملوا الصالحات،
پھر بھی انسان صرف یہ عقیدہ رکھنے سے ہاں یہ بات ہے کہ جہنم کے خلود سے بچ جاتا ہے، اور پھر بھی خسارے میں ہے جب تک کہ عمل نہیں کرتا ہے۔ عمل، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت نمازیں پڑھنے، بہت روزیاں رکھنے، بہت تلاوت کرنے، بہت حج و عمرہ کرنے سے کوئی عمل نہیں کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ ما سبغہ الشرع، عمل وہ ہے جس کو شریعت نے عمل کہا ہو۔ اگر میں اپنے طرف سے بہت دعائیں پڑھتا رہوں، بہت نمازیں پڑھتا رہوں، اور بہت حج و عمرہ کرتا رہوں، وہاں جا کر بدعی اور بناوٹی دعائیں پڑھتا رہوں، تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، صدقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے تمام اہل حدیث سلف کی یہ عقیدہ ہے، یہ پرچار ہے، یہ اعلان ہے کہ عمل اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر دو شرط نہ ہو۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کیا جائے، عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے، اور دوسری یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقوں سے کیا جائے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دو باتوں کی ضرور سوال ہوگا، وہ اور قبر میں جو 4 سوال ہیں 5 سوال ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن یہ 2 سوال ضرور ہوں گے۔ وہ کیا؟ ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ماذا اجبتم المرسلین، انبیاء کو کیا جواب دے چکے تھے؟ ماذا کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، پیر فقیر کی عبادت کرتے تھے، انبیاء و فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، درگاہوں کی اور قبروں کی عبادت کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ماذا کنتم تعبدون۔ اور دوسری بات یہ ماذا اجبتم المرسلین، انبیاء تمہارے پاس آ چکے تھے اللہ کے پیغام لے کر اور تمہیں سنا چکے تھے، تم نے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ کیا تم انبیاء کے بات پر آمنا وسلمنا کہہ کر سر تسلیم خم کیا تھا، یا اس حدیث کے اتنے جواب ہیں، اس حدیث کے 5 جواب ہیں، اس حدیث کے 10 جواب ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی بات اور اس کی جواب۔ ایک مولوی تھا، اس نے مجھے کہا راحلہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وتر راحلہ پر پڑھا ہے، اس حدیث کے کیا جواب ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم تو پرویزیں نہیں ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، جیسے وہ حدیث تھا کہ فرض نماز سواری کے اوپر نہ پڑھو وہ نہیں پڑھتے ہیں، اور جیسے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر سواری کے اوپر پڑھا ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جواب دیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اذا بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا اطاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا الحديث واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. جب ہمارے پاس اس رسول کی بات پہنچ جائے جس کے اطاعت ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ نے فرض کیا ہے بسند صالح، صحیح سند کے ساتھ آپ کو مل جائے. پھر وَتَرَكْنَا الْحَدِيثَ وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ، حدیث کو جو صحیح سند کے ساتھ پہنچ چکا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس اٹکل کے پیچھے جائیں کہ ہمارے مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے. ہمارا یہ اٹکل، میں سوچتا تھا کہ یہ اٹکل اس نے کیوں کہا ولی اللہ رحمہ اللہ نے. میں نے پھر دیکھا کہ شامی میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل خطا ومذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب. ہمارا مذہب صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. دوسروں کا مذہب غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. جو اٹکل ہوا نا، یقین نہیں ہے کہ صحیح ہے یا نہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا حدیث وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ، حدیث کو چھوڑ دیں اور اس اٹکل مذہب کے پیچھے جائیں. فَمَا عُذْرُنَا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ لِمَ فَعَلْتَ وَكَيْفَ فَعَلْتَ، یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے، نماز کیوں پڑھی، زکوٰۃ کیوں دیا، حج کیوں کیا، عمرہ کیوں کیا، روزہ کیوں رکھے. اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ وہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ وللناس اللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پھر فرمائیں کہ وکیف فعلت، یہ بتاؤ کہ کیا کیسے تھا. تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر اور کسی طرف بھٹک جائیں تو ہمارے قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا کہ کیف فعلت، کیسے کیا تھا تو نے، نماز کیسے پڑھی تھی، روزہ کیسے رکھا تھا، حج کیسے کیا، ہمارا کیا عذر ہوگا، ہم کیا جواب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل صالح وہ ہے کہ شریعت نے اس کو عمل کیا کہا ہو. اگر شریعت نے کسی چیز کو عمل نہیں کہا ہو تو وہ عمل نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تکاتے رہو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنے آپ کو عمل کر کے تکھائیں گے، اسے عمل کی وجہ سے تسلا نارا، دکھتے ہوئے آگ میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندے، آپ خسارے میں ہیں جب تک کہ ایمان اور عمل نہ ہو. یہ دو حق ہے. ایمان حق ہے، آپ نے ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، عمل صالح کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس جو حق آپ کو سامنے آ گیا کہ اللہ کے رسول کی بات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، تو اس کی تواصی کرو. تواصی معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بتاؤ یہ باتیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ اللہ مکان میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے.
بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ مستوی ہے عرش پر. اور عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی طریقوں پر اس میں تواصی کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے تک یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، ایک دوسرے تک بات پہنچانی ہے. اور اگر آپ عقیدہ رکھو گے جیسے عقیدہ رکھتا ہے، عمل کرو گے جیسے بھی عمل کرتا ہے، لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ لوگوں کو کہو گے کہ بھائی یہ آپ جیسے عمل کرتا ہے یہ عمل صحیح نہیں ہے، صحیح عمل یہ ہے، پھر آپ کے دشمن بن جائے گی. اس لیے فرمایا لقمان نے کہ یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں آپ کو ضرور تکلیف پہنچیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے ضرور آپ کو تکلیف پہنچیں گے، لیکن اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر بہت بڑی بات ہے، اور صبر پر اللہ نے بہت ہی اجر مقرر کیا ہے. یہاں تک کہ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ سبحانہ و تعالی اجر دیتا ہے صبر کرنے والوں. یہ تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستہ بہت کٹھن ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. اس راستے میں خوف ہوگا، من الخوف والجوع، بھوک ہوگا، ونقص من الانفس والثمرات، باپ دادا بیٹے بیوی رشتہ دار مریں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ نئے دین لے کے آیا ہے تو یہ سب کچھ کے مال بھی ختم ہو گئے، فصل بھی نہیں ہو رہا ہے، جو پھل فروٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئے. لوگ بہت باتیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. اس لیے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر چیز کے اجر با حساب ہے، لیکن صبر کے اجر اس میں کوئی حساب نہیں. مالک ہے، اس کے دینا ہے. جب مالک کا دینا ہو تو کتنا دینا ہوگا، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان ہے، ہم دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، میدان میں نکل جاتے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتے ہیں بس سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی کیوں؟ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ،
لوگوں کے فتنے، لوگوں کے عذاب، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھا جیسے اللہ کے عذاب، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کے عذاب بہت سخت ہے اور بہت ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، جب یہ اپنی تبلیغ کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو چھوڑ جاتے ہیں تو جہنم پر کس چیز نے ان کو صبر دیا؟ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک طرف ہو کر ڈر ڈر کے تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی چھپکی چھپکی سے ڈر ڈر کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس آمنا کہنے میں، تبلیغ کرنے میں اس کو کوئی بلائی پہنچ جاتا ہے، اطمئن بِهِ، بہت مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بہترین مذہب ہے، بہترین کام ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو کسی قسم کی فتنہ پہنچ جاتے ہیں، مصیبت پہنچ جاتے ہیں، تکلیف پہنچ جاتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، آیات میں پہلے کون سی آیات پڑھ رہا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بہرحال میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہ اللہ نے حیفیہ بیان کیا ہے کہ انسان خسارے پر ہے، مگر یہ چار چیزوں کو جو اپناتا ہے کہ ایمان کو، عمل صالح کو، تواصی بالحق کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، اور پھر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر جو تکلیف پہنچ جاتی ہے اس پر، تو یہ خسارے سے بچ سکتا ہے، ورنہ خسارے سے انسان نہیں بچتا۔ بہرحال مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ٹائم کیا ہے کیا نہیں ہے، بس اسی پر بس کر لیں گے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔
اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين